یہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12. جب آپ کے پاس یہ عورتیں آئیں، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں، اس بات پر بیعت کریں، اس بات کا وعدہ کریں، اس بات کی ایگریمنٹ کریں، اس بات کی پابندی کا عہد کریں، اس بات پر بیعت کریں. اسی ایگریمنٹ، عہد، پیما کو رب نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ یبایعنک، بیعت کریں، یعنی وعدہ کریں. وعدہ بھی عربی کا لفظ ہے، بیعت بھی عربی کا لفظ ہے. فرمایا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے بیعت کریں، کس بات پر؟ کس بات پر آپ سے وعدہ کریں؟ فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ایک، اس بات کا عہد کریں. ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی. دو، ولا یزنین، وہ زنا نہیں کریں گی. تین، ولا یقتلن اولادہن، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، جیسے پہلے بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان گڑیں گی. کیا مطلب ہاتھوں اور پیروں کے مقابلے میں؟ اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ انسان سے خیر یا بدی کے کام جب بھی ہوتے ہیں تو اس کو ہاتھ یا پاؤں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان نہیں گڑیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نیک اور پاک باز عورت پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ غیبت نہیں کریں گی، وہ کسی کے لیے غلط فہمیاں نہیں پھیلائیں گی. تو غلط فہمی پھیلانا، جھوٹی تہمت لگانا یا غیبت کرنا، یہ کام نسبت کرتے ہیں ہاتھ اور پاؤں سے. اس لیے قرآن نے استعارے میں یہاں پر ہاتھ اور پاؤں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان نہیں گڑیں گی. تو ہاتھوں اور پیروں کے سامنے بہتان نہیں گڑیں گی، مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں نیک عورتوں پر تہمتیں لگا دی جاتی تھی. وہ جہالت ہمارے اندر آج کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ننندے بہووں پر، بھابھیوں پر جھوٹی تہمت لگا دیتی ہیں، بھابھیاں اپنے گویا کہ ننند پر لگا دیتی ہے، ساس بہو پر لگا دیتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس سے پورا نظام معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، وہ محبت خراب ہوتی ہے. رب نے فرمایا جب عورتیں، یہ قرآن ہے، یہ عورتیں جب آپ کے پاس آئیں تو ان سے یہ وعدہ لو کہ یہ شرک نہیں کریں گی، یہ چوری نہیں کریں گی، یہ زنا نہیں کریں گی، یہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یہ کسی پاک اور نیک عورت پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی، یہ غیبت نہیں کریں گی. اور فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور جب ان کے سامنے کوئی نیکی کی بات آئے گی تو وہاں پر اڑیل گھوڑے کی طرح کھڑی نہیں ہو جائیں گی، اکڑ نہیں جائیں گی. کسی بھی معروف، کسی بھی دین کے حکم کے آگے خود کو باغی نہیں بنائیں گی. جو بھی دین کا حکم آئے گا اس کے آگے سر تسلیم خم کریں گی. عمل نہیں کرتی ہیں تو توبہ کر کے اس طرف آئیں گی، لیکن یہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں، جہاں معروف بات، دین کی بات جب سامنے آئیں گی اس پر وہ عمل پیرا ہوں گی. فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اے حبیب ان عورتوں کی آپ بیعت کر لیجئے اور ہمارے حضور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے.